دوستو، برصغیر پاک و ہند کی مشہور غزل گلوکارہ اقبال بانو کو اس دنیائے فانی سے گزرے ہوئے 15 برس بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کی خوبصورت اور سریلی آواز کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ 21 اپریل 2009 کو 74 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اقبال بانو نے 1950 کے عشرے میں بے حد مقبولیت حاصل کی تھی۔ وہ ہر فلم کی ضرورت تھی۔ جس فلم میں ان کا گانا ہوتا تھا وہ فلم سپر ہٹ ہو جاتی تھی۔ ان کی مشہور فلموں میں گمنام، قاتل، انتقام، ناگن جیسی اردو فلموں کے مشہور نغمے شامل تھے۔ 1935 کو متحدہ ہندوستان کے شہر روہتک میں پیدا ہونے والی اقبال بانو کو بہت ہی کم عمر سے موسیقی میں بے حد دلچسپی تھی۔ اسی لیے بچپن ہی سے دہلی گھرانے کے استاد چاند خان کے کلاسیکل موسیقی سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر پر بلانا شروع کر دیا تھا۔ اپنی گلوکاری کا آغاز آل انڈیا ریڈیو سے کیا تھا۔ اقبال بانو کا رجحان ہلکی پھلکی موسیقی کے بجائے نیم کلاسیکی گلوکاری کی طرف بے حد زیادہ تھا۔ انہوں نے ٹھمری اور دھاورے کے ساتھ غزل بھی اپنی مخصوص نیم کلاسیکل انداز میں گائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اقبال بانو کے گائے ہوئے کئی فلمی گیت بے حد مقبول ہوئے۔ ترنم اور رچاؤ اقبال بانو کے گانوں کی پہچان تھی۔ فارسی زبان میں گائی ہوئی ان کی غزلیں افغانستان اور ایران میں بھی بے حد مقبول ہوئی۔ اقبال بانو اپنے دور کی وہ واحد غزل گلوکارہ تھی جن کو ایرانی حکومت خصوصی طور پر اپنے خاندانی شادی بیاہ میں غزل گائیکی کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا کرتی تھی۔ موسیقی کے اسرار و رموز جو کسی بھی غزل گائک کی پہچان ہوتی ہے، اقبال بانو کو اس پر ایک خاص مہارت حاصل تھی۔ اقبال بانو نے فیض احمد فیض، قتیل شفاعی اور مرزا غالب کی غزلیں گانے میں خصوصی مہارت حاصل کی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں ملکہ غزل کا خطاب بھی ملا تھا۔ اقبال بانو نے ناصر کاظمی کا کلام بھی بے حد خوبصورتی سے گایا تھا۔ 80 کی دہائی میں اقبال بانو نے حکومت کی جانب سے پابندی عائد کیے جانے کے باوجود بھی بہت سارے نغمے گائے۔ اقبال بانو نے فروری 1985 میں فیض احمد فیض کی مشہور غزل ہم دیکھیں گے کو اپنی آواز میں اتنی خوبصورتی سے گایا کہ آج بھی سننے والوں کی سماعتوں میں یہ غزل ایک خاص رس گھولتی ہے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدلیہ بحالی تحریک کے دوران بھی یہ غزل بے حد مقبول ہوئی تھی۔ 1974 کو حکومت پاکستان کی جانب سے اقبال بانو کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا۔ بین الاقوامی سطح پر اپنی موسیقی کے ذریعے پاکستان کے پرامن تشخص کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اقبال بانو ہمیشہ ہی کوشاں رہتی تھی۔ نہ صرف پاکستان سے بلکہ بین الاقوامی سطح پر کئی انعامات اور ایوارڈز جیتنے والی اقبال بانو کی نجی زندگی بہت ہی غمگین رہی۔ وہ اپنے آخری دور میں اکیلی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اگرچہ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، لیکن اپنے آخری وقت میں اس کو کسی کا بھی سہارا نہیں تھا۔ سریلی اور درد بھری آواز کی مالک اقبال بانو کی برسی ہر سال 21 اپریل کو منائی جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقبال بانو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ آپ کو اقبال بانو جی کی کون سی غزل سب سے زیادہ پسند ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔